جیسا کہ آپ اپنے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا، JF-70 کے بارے میں، شوٹ ڈاؤن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ سچ ہے۔ یہ سچ ایسے ہے کہ شاید آج نہیں تو کل جو ہے انڈین جو ہے اس میں بانسریاں بجانا، شور مچانا شروع کر دے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ فلاں جیٹ ہے، فلاں جیٹ جنگ تیار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یہ بات، یہ میانمار جو ہے اس کو یہ پاکستان نے 3 دیے تھے، اور سوری 11 دیے تھے، 11 میں سے جو 10 جو ہیں وہ اس میں سے ایک جو شوٹ ڈاؤن ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرینچ ویپن سے یا رشین ویپن سے شوٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا، اس کو چائنا کے ہی ویپن سے جو ہے وہ کیا گیا۔ جیسے ایک اسٹنگر میزل تھا، آپ کو یاد ہوگا، جسے شولڈر کہتے ہیں، یعنی کہ کندھے پر رکھے جو میزل فائر ہوتا ہے، زیادہ ہیلی کاپٹرس کو یا ڈرونس کو جو ہے شوٹ ڈاؤن کرے یوز کیا جاتا ہے۔ ایون جب انڈینس نے جب پاکستان پر جو ہے یہ ڈرونس اٹیک کیا تھا، تبھی میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان نے اس کو سافٹ کل کے تھرو، یعنی کہ یا تو اینٹی کرافٹ ایئر گن کے تھرو، اس کے تھرو، یا پھر جو ہے جو یہ انزا، پاکستان جو مین پیڈ جو استعمال کرتا ہے اس کو انزا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تھرو، تو اس کے تھرو پاکستان شوٹ ڈاؤن ہو گیا، تو اس سے وہ شوٹ ڈاؤن ہوا ہے۔ اب یہاں کو لوگوں کا نقصان تھا، ان کا ریزن کیا ہے، کیونکہ یہ گراؤنڈ اٹیک مشن سے ریبل سے وہاں پہ جنگ لگی ہے میانمار میں، جو ہے ریبل سے بڑا ہیوی ویپن ہے ان کے پاس۔ تو بیسیکلی یہاں پر چیز میں کو ایڈ کریں تو لوگ یہ اس بارے میں کوئی پاکستانی بات نہیں کر رہا، اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے یہاں پر شوٹ ڈاؤن ہونے کی، کہ بنگلہ دیش اور میانمار کی آپس میں اتنی نہیں ہے، جو وہ ہرنگیہ جو ہوتا، سوری میں شاید نام غلط بول رہا ہوں، ہرنگیہ کے رنگیلا کے جگہ کا نام تھا، جہاں پر بڑی جینو سائڈ ہوا تھا، جن کے قتل عام مسلمانوں کا ہوا تھا، اور بڑی بروٹیلٹی وہاں پر تباہی مچائی تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو جس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں بیسیکلی میانمار مسلم کنٹری نہیں ہے ایک تو، اور اس کی وہ پھر ریزائن دینا پڑ گیا، جو پرائم منسٹر جو تھی۔ تو بنگلہ دیش اور میانمار کے جو آپس میں ریلیشن شپ ہے اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہی جو ہے اکثر انڈیا بھی پش کرتا رہتا ہے میانمار کو بنگلہ دیش کے خلاف، اور بنگلہ دیش جو ہے اس کے خلاف جاتا بھی ہے۔ تو یہاں پر اس سے پہلے جو ہے تھوڑی سی کوشش، انٹرنیشنل نیوز ہے میں بتا دوں آپ کو، اس سے پہلے جو ہے میانمار نے بھی تھوڑی سی کوشش کی تھی بنگلہ دیش کو پش کرنے کی، تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی کہ جیسے ایک ٹیکٹکس چلتی ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے عوام کو جو ہے یا ایسے کچھ سینٹیمنٹس، ایسے کچھ حالات پیدا کیے جاتے ہیں، تو جسٹ لائک دیٹ سمجھے اب اس کا یہ رسپانس جسے کہ آیا، ریبلس کو آرمڈ تھے، اور جب وہ گراؤنڈ اٹیک مشن پہ تھا آپ نے، تو اس ٹائم اس کو، اور بہت لو فلائی کر رہا تھا، کیونکہ ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے مین پیڈ کا، یہ تقریباً 5 کلومیٹر سے لے کر 10 کلومیٹر کے درمیان جو ہے، کیونکہ ہیلی کاپٹر بھی زیادہ ہائٹ نہیں ہوتے، وہ بھی تقریباً جو ہے 5,000 4,000 میٹر پر، یا آئی تھنک اس سے زیادہ خیر نہیں ہوتے، اتنے پر ہی وہ فلائنگ کر رہے تھے، ان کو نشانہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو JF-70 جو یہ شاٹ ڈاؤن ہوا ہے، یہ بلاک 1 ہے، یہ بلاک 2 نہیں ہے، یہ بتا دوں، اور یہ ایکسپورٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکسپورٹ جو ہے نا بلاک 1 ہے، اور یہ اس ٹائم جو ہے، اب تو ظاہر اس کے جب پاکستان نے ان کو دی، اس کے بعد جو ہے پاکستان نے بڑی تیزی سے، یہ 2021 سے پہلے پاکستان نے دی تھے ان کو، ٹھیک ہے، آج 2025 ہے، نہیں سوری سوری اب مجھے یاد نہیں، میں شاید کر رہا، میرے خیال 2018 کے 21 اس سے پہلے دیے تھے، تو اب 2025 جا رہا ہے، تو پچھلے 5 سالوں میں 6 سالوں میں پاکستان نے بڑی تیزی سے اس میں کی تھی۔ تو اگر یہ اتنی جینے تو پھر آذربائیجان کو خریدا۔ اب یہاں پر کچھ انڈینس کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آذربائیجانی جی کی مدد کی تو اس وجہ سے بتا رہا ہے، یہ ریزن ہی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ اگر JF-70 اتنا ہی آسان ہٹ ڈاؤن کرنا ہوتا، جیسے پاکستان نے انڈینس کے بہت سارے جیٹس کی، ایون رفال تک کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے، جس کے ابھی ایک نیو لیگ پروف ایک اور آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں وہی بات کہوں گا کہ ایک تو کوئی بھی جب لو فلائی پر، لو ایریا میں سوری نچلی پرواز جب کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم دنیا کا کوئی بھی جیٹ ہو اس کو ہٹ کرنا پڑا تھا، ایون جو تھریٹ بن گیا تھا، ایون F-15X اور جو بڑے بڑے اچھے جیٹس ہیں جو امریکن تھے، ان کو بھی ایک سمپل سے ایک مین پیڈ سے جو یہ یمنی ہوتی یوز کر رہے تھے، تو ان کو مسئلہ پڑ گیا تھا وہاں پر، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ سے پہلے پاکستان بھی مین پیڈ سے ہیں، وہ کارگل کی وار میں بھی انڈین کے جیٹ شوٹ ڈاؤن کیے، اور بہت سارے اس کے، ایون یوکرین میں بھی جو ہیں مین پیڈ سے کچھ ان کے جو ST-24 25 جو شوٹ ڈاؤن کی ہیں، یہ اتنی بڑی کوئی کنسرن کی بات نہیں ہے۔ تو ایون جو ہے وہ ایک اور یہاں پر ریسنٹلی ایک اور فائٹر جیٹ تھا T-50 تھا ایک، ٹھیک ہے، F-50 تھا جو انڈونیشین یوز کرے، تو انڈونیشیا وہاں پر جو وہ ان کا بھی جو ہے وہاں پر شوٹ ڈاؤن ہوا تھا 2 گئے تھے گراؤنڈ مشن کے لیے، تو وہ بھی شوٹ ڈاؤن ہو گئے، تو اس وجہ سے میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا، کوئی اتنی بڑی بات یہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی زیادہ کنسرن والی بات نہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور آپ کو دوسری نیوز بھی میں بتاتا چلوں کہ F-15EX ریسنٹلی ابھی جو نیوز سرکولیٹ ہو رہی ہے،
میڈیا میں بڑی زیادہ کہ F-15EX میں کسی پاکستانی پائلٹ کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، اور کہتے ہیں یہ جو فائٹر جیٹ ہے یہ یا تو قطر کا ہے یا پھر سعودی کا ہے، کیونکہ سعودی کے پاس F-15EX ہے، قطر کے پاس F-15EX ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چانسز ہیں قطر کے یا سعودیہ کے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اس کو لینا ہے، کیونکہ اس کی جو اتنا زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے، بہت زیادہ، وہ آئی تھنک 120 وہ ملین ڈالرز کا ایک یونٹ ہے۔ اور دنیا کا اس ٹائم میں نے پہلے بتایا تھا 15X کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے بی وی آر لے جانے والا سب سے ہیویسٹ اس ٹائم یہ جیٹ ہے 4 جنریشن کیٹیگری میں، اور یہ ہیوی کیٹیگری میں تھا، ٹوین انجن ہے۔ اتنا زیادہ ویپن سسٹم، سوری بی وی آر میزائل کوئی بھی لے کے جاتا تھا۔ ایک میں نے پڑھا تھا کہ 22 تقریباً انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا لے کر کے، اب تو خیر اس کا نیا ورژن آ رہا ہے، بوئنگ بناتا ہے اس کو، تو لیکن یہ اب کہاں تک سچ ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ہمارے جو ہے وہ یو ایس کا جو ہے وزٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے جو فیلڈ مارشل جو، اور انڈیا اس میں بہت کنسرن ہے۔ تو خیر کوئی بھی دنیا کے اس میں کوئی، میرا نہیں خیال پاکستان جو ہے 15 ایکس کریں گے، پاکستان آلریڈی جو ہے وہ یہاں سے اس سے پیچھے بھی جان چھڑا رہا ہے۔ تو یہاں پر میں صرف اتنا کہوں گو، میرا یہ دنیا میں جو ہیوی کیٹیگری میں جیٹس آتے ہیں، میرے ان میں 2 بڑے فیوریٹ جیٹ ہیں، جس میں جو ہے میں اکثر بات کرتا ہوں، ایک J-16 اور F-18 گرالر F-18E، وہ میرے دونوں فیوریٹ جیٹ ہیں، کیونکہ دونوں کیٹیگری اور ہر لحاظ سے دونوں بہت ہیوی ہیں، بہت زبردست ہے۔ ایون J-16 کے بارے میں کہتے ہیں، وہ تو خیر کہتے ہیں کہ F-18 سے بھی کچھ چیزوں میں جو ہے وہ اس سے بہت آگے ہے۔ اور دوسری طرف جو آتا ہے یہ F-15 میرا فیوریٹ ہے، یہ دونوں بڑے فیوریٹ، ایون انڈیا بھی اس کے بارے میں کافی رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں جیٹ جو ہے میرے ہاٹ فیوریٹ ہیں۔ لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ چاہے F-18 ہو چاہے E-18 ہو، میں نے پہلے بھی اپنے کزن کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو کبھی جو ہے اپنی انڈکٹ نہیں کرے گا اپنی آرمی میں، اپنی سوری ایئر فورس میں۔ اس کے بہت سے ریزن ہے، کیونکہ F-16 پاکستان آلریڈی جو ہے پاکستان نے اس کو چلانا تو ہے 2030 تک یا شاید 35 تک پاکستان اس کو F-16 کو چلائے، لیکن ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنڈکٹ کریں، کیونکہ وہ پھر ایک قسم کا امریکن جو ہے وہ ایک سسٹم آ جائے گا پھر سارا وہ، کیونکہ پاکستان پہلے جو ہے وہ اپنے انڈیجی سسٹم پاکستان ڈیولپ کر رہا ہے آلریڈی جو ہے، اور اگر وہ کنسرن کرتے ہوئے پاکستان تو جو چائنیز ویپن ہے ان کو وہ ابھی کنسرن کر رہا ہے، جس کی ابھی مثال J-35A ہے اور J-10C ہے۔ تو ٹیسٹنگ کے لیے کیا ہوا، کیونکہ جب بھی کوئی ملک کا کنٹری ہو جیسے ایئر فیلڈ، وہ بھی ویپن کی پرچیزنگ کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے ہمارے فیلڈ مارشل ہو چاہے ایئر فورس ہو، سدھو صاحب ہو، کوئی بھی ہو کسی کنٹری کا ایئر چیف ہو تو یا چیف آرمی اسٹاف ہو، تو وہ یہ چیکنگ کرتے رہتے ہیں، ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کون سا اچھا ویپن ہے کون سا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ریٹائرڈ جو ہے سہیل تنویر صاحب جو ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ بولا تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا J-20 جو انہوں نے اس کے بارے میں بڑی تعریف کی تھی، ایون جو ہے J-16 کے بارے میں بڑی انہوں نے اس کے بارے میں ایڈمائر کی تھی۔ تو لیٹ سی دیکھتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے F-18 جو ہے گرالوڈ جو ہے اور دوسرا جو ہے F-15EX ہے اس کو پاکستان انٹیکٹ کرے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ہاں کچھ سسٹم اس کے ہیں کچھ اچھے ہیں، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، یہ میری پریڈکشن بھی ہے، آپ بے شک اس کو بھی نوٹ کریں۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوستوں میں شیئر کیجیے، اور آپ کو کوئی کنسرن ہے یا میں کوئی ویلیو ایڈ کرنی تو پلیز نیچے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔